جب زندگی کا ہدف صرف مال بن جائے، حصول مال ہدف نہیں ہے، حصول مال حلال ہدف ہے. کہ امام کے پاس ایک شخص ہے مولا، ایک بندہ ہے جو بزنس میں اور مختلف چیزوں میں، کہ عربی عبارت میں کہا کہ یہ اہل دنیا بن چکا ہے. امام نے فرمایا کیا مطلب، کیا کرتا ہے؟ کہ مولا دن رات بزنس کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تجارت کرتا ہے. امام نے فرمایا اگر حصول رزق حلال کے پیچھے جا رہا ہے اور اس لیے رزق حلال کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی عزت بنا سکے، تو یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. اگر انسان حصول رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے تو بڑی اہمیت ہے اس شکم کی، کیونکہ یہ شکم ہے جس میں غذا جاتی ہے. مولا سے پوچھا مولا اگر میں نے حرام کھایا اس کا ازالہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ گناہ کرتے ہیں، اب اس گناہ کو رفع کیسے کیا جائے؟ تو ایک تو معصوم فرماتا ہے اگر تم نے یہ دیکھو کہ جب حرام کھایا تھا وزن کتنا تھا اور آج وزن کتنا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اتنے روزے رکھو وہ حرام کا گوشت گل جائے. ایک تو یہ. دوسرا اگر کسی سے لیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اسے کیا کرو؟ واپس کرو. اگر وہ تجھے نہیں مل رہا تو فرمایا رد مظالم کی نیت کر کے اس مال کو دے دو، اور پھر کوشش کرو نئے سرے سے حلال رزق کی کمائی کی. ایک واقعہ شاید میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ حرم امام حسین میں خادموں کا ایک ہیڈ تھا، وہاں پہ پوسٹ ہوتی ہیں جو تمام تر خادموں کا جو مینجمنٹ سنبھالنے والا ہے، اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم حرم کی مینجمنٹ کا ہیڈ کس کو بنائیں؟ تو انہوں نے کہا بازار میں ایک بوڑھا ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، نماز شب پڑھنے والا، معاملات میں بالکل سیٹ. اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس آئے، میں فرضی نام دے رہا ہوں، مثلا حاج حسن کے پاس آئے، کہنے لگے حاج صاحب آپ آ جائیے، حرم کا خادم مر چکا ہے، پوری کربلا میں اگر کوئی نیک بندہ ہمیں نظر آ جائے آپ ہیں، اور آپ اس پوسٹ کے لائیں. اس نے کہا نہیں میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں. کہا نہیں یہ تو امام حسین، ایک شرف کی بات ہے، آپ حرم کے خادموں کا ہیڈ بنے. اصرار کیا، اس شخص نے مان لیا. اس کا کام کیا تھا؟ عطر بیچتا تھا، تسبیحیں بیچتا تھا، خاک شفا بیچتا تھا. اس کا یہ کام تھا، دکان تھی، زائر آتے تھے بیچ کے دیتا تھا. آ گیا حرم میں، ہفتہ گزرا، اچانک حرم کے ذہن میں شور و شراب ہوئے، خاتون چیخنے لگی، چلانے لگی. دوڑے دوڑے پہنچا، کیا ہوا ہے خاتون؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خدا کو سنبھالتا ہوں. کہا آپ کیسے خادم ہو امام کے؟ میرا پرس حرم امام حسین میں چوری ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے مال کی، ہمارے جان کی حفاظت کریں، آپ کیسی خادمی کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں. کہا نہیں سب کا چیک اپ کرو، شاید انہی ظاہروں میں سے میرا کسی نے پرس اٹھایا ہوگا. اس نے سب سے معذرت کی، حرم کے دروازوں کو بند کیا. کہا میں جانتا ہوں آپ لوگ چور نہیں، امام کے ظاہر ہیں، لیکن اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں سب کی چیکنگ کروں. سب کو چیک کیا، کسی سے پرس نکلا نہیں. خاتون اور چیخی. کہا اگر میرا کوئی چور ہے نا تو ہے، جب سے تو آیا ہے چوری ہونا شروع ہو گئی. اس نے کہا مجھے 2-3 دن کی مہلت دو، میں آپ کا پرس ڈھونڈ کے دوں گا، اگر نہیں ملا پرس میں پوری کربلا میں تجھے بدنام کروں گی، کیونکہ جب سے تم ایڈمنسٹریشن میں آئے ہو تو میری چوری ہو گئی ہے. کہتا ہے پورے 3 دن حرم کو چھان مارا لیکن کہیں پرس نہیں ملا. کہتا ہے آخری رات امام کے حرم میں گئے، میں نے کہا مولا میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کام پہ، جب سے آیا ہوں میرا نام خراب ہو رہا ہے. ایک عورت چیخے گی، پکارے گی، میرے نام کو خراب کرے گی، مولا میری عزت کیا رہے گی اس شہر میں ایک عزت دار انسان ہوں. کہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھی، گھر چلا گیا، رات کو سو گیا. خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا. کیا دیکھا؟ مولا کا حرم ہے، حرم کے صحن میں آقا حسین کھڑے ہیں. ایک چھوٹی سی کرسی ہے جس پہ مولا کھڑے ہو گئے اور بلند بلند آواز میں کرے لوگوں آ جاؤ میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے. کرے لوگ جمع ہو گئے، زائر جمع ہو گئے، میں بھی گیا کہ امام بتائیں میرا چور کون ہے. بلند بلند آواز میں کرے لوگوں جمع ہو جاؤ، اے میرے ظاہرو آ جاؤ میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے. آج حسن کہتا ہے میں بھی قریب کھڑا ہو گیا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا، مولا چور کا نام بتائیں گے. لوگوں نے کہا مولا ہاں بتائیے آپ کا چور کون ہے. امام نے فرمایا میرا سب سے بڑا چور یہی حاج حسن ہے. پریشان ہو، مولا میں نے تو پرس اٹھایا ہی نہیں، مولا میں نے تو چوری کی، آپ مجھے بول رہے ہیں میں نے چوری کی ہے.
امام نے کہا حاج حسن میں پرس کی بات نہیں کر رہا، اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، تو نے مجھ سے اجازت لی، میری مٹی کو بیچ رہا ہے؟ کیا تم نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ یہ مٹی اس قدر حدود جو ہیں یہ میں نے خریدی تھی اور وقف کی تھی اپنے زائروں کے لیے؟ تجھے کس نے اجازت دی؟ تو میری مٹی کو میرے زائروں کو بیچ رہا ہے، میری خاک سے بزنس کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا واللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ کہا حاج حسن جتنے پیسے میرے زائروں سے لیے ان کو واپس کر۔ رہی بات اس خاتون کے پرس کی، میرے حرم کے باہر ایک فقیر سوتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس اٹھایا ہے، جس بستر پر سوتا اس بستر کے نیچے اس نے زمین کھود کے اس کے اندر پرس چھپایا ہوا ہے۔ کل جانا جب وہ بستر پہ سو رہا ہو نیچے سے پرس نکالنا، لیکن حاج حسن خبردار اس کی عزت کو پامال نہ کرنا۔ یہ حسین کے در کا فقیر ہے، بس اتنا کہہ لینا کہ تو میرا فقیر ہے، میرے زائروں کو نہ لوٹا کر، تجھے جو چاہیے حسین ابن علی مجھ سے مانگا کر، حسین تجھے عطا کریں گے۔ کہتا نیند سے اٹھا روتا ہوا حرم کے صحن میں گیا، اسی طرح جیسے امام حسین کھڑے تھے یہ کھڑا ہو گیا، اسی طرح جس طرح امام حسین نے آواز دی اس نے آواز دیا، لوگوں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ لوگ جمع ہوئے، حاج حسن نے پرس کا چور ڈھونڈ لیا ہے، کھڑا ہوا، کہ کون ہے چور؟ رو کر کہا کہ حسین کا چور میں ہوں۔ اسے کہتے ہیں ازالہ گناہ۔ اگر خطا کی ہے تو خطا کا ازالہ کر، اگر قضا نمازوں کی توبہ کر رہے ہو تو توبہ صرف اس کا گریہ نہیں ہے جب تک وہ قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی، اگر خمس نہ دینے کی توبہ کر رہے ہو تو جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک توبہ قبول نہیں ہے، اگر کسی کا مال کھائے جب تک واپس نہیں کرتے تب تک توبہ نہیں ہے، اگر قطع رحم کیا ہے کئی سالوں سے بہن سے بھائی سے رشتہ داروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس کی توبہ یہ ہے کہ ان سے جا کے مل، ازالہ گناہ کر، تب جا کے خدا راضی ہوتا ہے۔ اس نے پہلا ازالہ یہ کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں حسین نے کہا میں حسین کا چور ہوں۔ کہا حاج حسن کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے آج تک تمہاری زندگی میں گناہ تک نہیں دیکھا، کہ ایک گناہ ایسا کیا جس کا مجھے پتا نہیں تھا، میں نے حسین ابن علی کی اجازت کے بغیر حسین ابن علی کی مٹی کو بیچا ہے۔ پورے کربلا میں اعلان ہے جس نے مجھے پیسے دیے ہیں آ کر مجھ سے واپس لے لے۔ کہتا ہے پوری دکان کو بیچ ڈالا اس نے، لوگوں کے پیسے دیے، اور جو یاد نہیں تھا اس نے رد مظالم کی نیت سے دیے۔ اس کے بعد اترا اور سیدھا گیا اس فقیر کے سرہانے، اس خاتون کے پرس کو نکالا۔ فقیر پریشان ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا میری عزت کو پامال نہیں کرنا، میں ڈیلی یہاں پہ بیٹھتا ہوں، یہی میرا روزگار ہے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تیری عزت کی ضمانت حسین نے خود لے لی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس مولا کا ایک پیغام ہے کہ میرے زائروں کو لوٹا نہ کرو، تجھے جو چاہیے وہ حسین ابن علی تجھے عطا کریں گے۔ اسلام کے دو ورژن ہیں جس پہ کل گفتگو، یہ ورژن حسین کا ورژن ہے، ایک یزیدی ورژن ہے اسلام کا، ایک حسینی ورژن ہے، کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اخلاق کا درس دے رہے ہیں۔